نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين في قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اسی آیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ایک پیغام دینا ہے. بس آپ لوگ توجہ سے بات کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے اور پھر ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید یہ میرا پیغام، یہ بات آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے. یہ بات میری آپ لوگوں تک جو پہنچ رہی ہے اور جس تک بھی جن لوگوں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو غور سے سن لے اور اپنے دلوں کے اندر بٹھا لے. کیا پتا کہ کس کے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جدھر چاہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توقع رکھیں اور یہ دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ جس وقت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ تو جو بات کہنی ہے وہ اچھی طرح سے دھیان سے سن لے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج مسلمانوں میں اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، عقیدے کے اندر اختلاف ہے، عبادات کے اندر اختلاف ہے، معاملات کے اندر اختلاف ہے، ہر معاملے میں اختلاف آ چکا ہے۔ مسلمان فرقوں میں بٹ چکے ہیں، گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیت کی میں نے تلاوت فرمائی اس میں فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، گروہ گروہ، جماعت جماعت در جماعت اور گروہ گروہ نہیں بننا، فرقوں میں نہیں بٹنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بازی سے منع کیا، فرقوں میں بٹنے سے منع کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ قیامت کے قریب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں جو ہے وہ بٹنے والی ہے۔ یہ بٹنا ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اختیار کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دو راستے تم کو بتا دیے، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ تم جس راستے کو چاہے اپنا سکتے ہو۔ تو مجھے آپ کو چاہیے کہ ہدایت کے راستے کو اپنانا ہے۔ دو راستے بتا دیے، یہ کام کرنے سے کامیابی ہے اور یہ کام کرنے سے ناکامی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا تقدیر کے اندر، اس پر بھی بہانہ بنا کر کے اپنے عمل کو اسی طرح سے کرتے جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی ہی کرتے جائیں گے۔ تقدیر کو بیچ میں لایا جاتا ہے کہ جی تقدیر پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہو، تو جب تقدیر کی بات کرتے ہو تو میرے تقدیر میں گناہ گار بننا لکھا ہوا ہے، میرے تقدیر میں نماز نہیں پڑھنا لکھا ہوا ہے، میرے تقدیر میں شرک کرنا لکھا ہوا ہے، میرے تقدیر میں بدعات و خرافات میں مبتلا کرنا لکھا ہوا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب غلط ہے، یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہوتے رہنا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو لوح محفوظ کے اندر ہے نا، کہ آپ کو کیا پتا آپ گنہگار نہیں، آپ خود ہی سے بولنے رہے کہ آپ کی موت اس گنہگار کی حالت میں مرنا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہو سکتا آپ توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، گناہوں کا راستہ، نیکیوں کا راستہ بتا دیے۔ تم نیکیاں کرو، گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوئے تو توبہ کرو، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تمہاری زندگیوں کو بدلنے والا ہوں۔ لوگوں کے اندر کفر اور شرک بھرا تھا تو اللہ ان کو کفر اور شرک سے نکال کے اسلام جیسی دولت سے نواز کے توحید کے علم بردار بنا دیا صحابہ کرام۔ تو یہ معاملہ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اختلاف کو دور کرنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، تمام لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، تو اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر عالم اسلام جس نازک دور سے گزر رہا ہے وہ میں اور آپ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر سارے دنیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش میں آج جو ہے اسلام دشمن قوم ہمارے اسلام
ہوئے ہیں. آپ جدھر بھی جائیں جہاں پر بھی مسلمان ہے, کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن میرے بھائیوں, آج ہم دیکھتے ہیں 11 ستمبر کے بعد سے یہاں دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی, ایسی جو ہے پریشانیاں ٹوٹ پڑی کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. مسلمانوں کو ننگا کر کر کے, میری ماں بہنوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ بدکاری کر کے ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے, پھر ان کو قتل عام کیا جاتا ہے. مسلمان بوڑھوں کا قتل عام ہوتا ہے, مسلمان نوجوانوں کا قتل عام ہوتا ہے, مسلمان عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے, یہاں تک کہ مسلمان معصوم بچے کا بھی قتل عام ہوتا ہے. وہ معصوم بچہ, اس کو اسلام بھی نہیں معلوم, اس کو کفر بھی نہیں معلوم, اس کو شرک بھی نہیں معلوم, اس کو گناہ بھی نہیں معلوم, اس کو نیکی بھی نہیں معلوم, اس کو دنیا کی کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے. ابھی دنیا میں آیا ہے, مہینہ 2 مہینوں کا بچہ ہے, اس کو بھی آپ تلواروں کی نوک پہ لٹکا رہے ہیں. یہ مسلمانوں پہ یہ ظلم میرے بھائیوں, یہ غیر اسلامی طاقتیں ایک جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر کے, یہ مسلمان دہشت گرد ہیں, اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا گیا. اللہ کی قسم, اے امریکہ, اے برطانیہ, مجھے یہ بات بتا دو, آج افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا, افغانستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, بمباری کر کر کے مسلمانوں کو ختم کیا گیا. تو کیا وہ مسلمان تھے, وہ بمباری کرنے والے, کیا وہ مسلمان تھے؟ عراق کے اندر تم گھس کر کے عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہو, کیا وہ بھی مسلمان تھے؟ کیا امریکہ مسلمان ہے؟ کیا امریکہ کا اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے وہ مسلمان ہے؟ میرے بھائیوں, آج فلسطین کو لیجئے, فلسطین پہ اسرائیل کا حملہ, فلسطین میں بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. کیا وہ بھی مسلمان ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ بتائیے مسلمانوں کی دہشت گردی. ہاں, میرا یہ دعویٰ ہے, کہیں پر اگر کوئی مسلمان اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. آپ دہشت گردی کا جواب اسلام سے سننا چاہتے ہو تو سن لو, اگر کسی کا ناحق ایک آدمی کی جان لیتے ہیں تو میرا اور مسلمانوں کا قرآن یہ کہتا ہے, کسی ایک کی ناحق جان اگر آپ لیتے ہو تو گیا اس نے سارے انسانیت کی جان لی. ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. اور اسلام کہتا ہے کسی ایک کی جان کو اگر کوئی بچاتا ہے, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان اگر کوئی بھی ایک ناحق انسان کا قتل کرتا ہے تو سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. ایک کی جان بچاتا ہے تو سارے انسانوں کی جان بچاتا ہے. یہ اسلام کہتا ہے. ہندوستان میں گجرات کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے. ہزاروں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں, اور جس نے قتل کیا وہ آج ہندوستان کی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تمہاری سیاست, یہ تمہارا مذہب, یہ تمہاری انسانیت. ارے جو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے, تم ان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیتے ہو اور ان پر کیس بھی نہیں رکھا. اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. اور بھی اور, تمہاری نظر میں انسانوں سے زیادہ گائے کی اہمیت ہے, ایک جانور کی اہمیت ہے. جانور کو اگر کوئی ذبح کرتا ہے وہ ہمارے دین اور دھرم کے حساب سے قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کس جانور کو کھانا ہے,
मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, यानी कि मुसलमान का खून गाय के खून से भी जो है गिरा हुआ है। ये कौन है दहशतगर्द? सोचिए इंसानियत कहां गई, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है। और तो और आज दुनिया का सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर आज अगर हो रहा है तो बर्मा के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, बर्मा के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है और मीडिया खामोश है। अगर मुसलमान एक छोटी सी गलती करता है तो सारे चैनल सुबह से लेकर शाम तक बल्कि 24 घंटे मुसलमानों का जो है उड़ाई जाती है, उनको जो है बदनाम किया जाता है। हर चैनल पे आपको उस मुसलमान के हरकत को जो है आपके सामने लाया जाता है। लेकिन आज हजारों की तादाद में बर्मा के अंदर ये रोहिंग्या मुसलमानों को, उनकी मां बहनों को, उनके मासूम बच्चों को, उनके बूढ़े कमजोर लोगों को नंगा करके, उनको झाड़ों पे लटका करके फांसी दे करके मारा जाता है। उनको लंबा खड्डा खोद करके लंबी खाई खोदी जाती है। खाई लंबी जैसा कि खड्डा की तरह लंबा खड्डा खोदा जाता है, उसके अंदर जो है ये मुसलमानों को बिठा दिया जाता है, उनके हाथ और पैर बांध करके बिठा दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर ये बर्मा की जो फौज है उनका जो है वो बुलडोजर आता है और उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, जिंदा कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर से बुलडोजर को चला दिया जाता है। इंसानियत और इंसाफ का डंका पीटने वाला अमेरिका, क्या उसको ये नजर नहीं आता? और उस खंदक के अंदर बिठा करके किसी को जो है तेल छिड़क करके सारे लोगों को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। और तो और नौजवान लड़कियों को उनके साथ जिना बिल जबर करके उनको कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर! कत्ल कैसा वीडियो हम देख रहे हैं, अल्लाह की कसम हमारा कलेजा, हमारा दिल इन तस्वीरों को और इन वीडियोस को देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। कुल्हाड़ी से कतरा जा रहा है, कुल्हाड़ी से उनका सर कतर के अलग किया जाता है, कुल्हाड़ी से मार मार के उनके पैरों को उनके जिस्म से जुदा किया जाता है, उनके सर को उनके धड़ से जुदा किया जाता है, उनके हाथों को उनके जिस्म से अलग किया जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। छोटा मासूम बच्चा, एक फोटो देखा, शायद महीना 2 महीने का बच्चा था, उसके ऊपर आदमी खड़े गया, उसके ऊपर आदमी खड़े के उसको मारा। अरे कत्ल करना है, तुम जो है कत्ल तो कर दिए, गर्दन काट दो, आदमी मर जाता है, उसके टुकड़े करने की क्या जरूरत है? इतना भयानक मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और दुनिया का कोई मुल्क का आवाज नहीं उठाता। क्या अफगानिस्तान पर हमला ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या इराक पर हमला, अफगानिस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम ये दहशतगर्दी नहीं है? इराक में मुसलमानों का कत्लेआम ये दहशतगर्दी नहीं है? फलस्तीन के अंदर एक जमाने से कत्लेआम चल रहा है, वो दहशतगर्दी नहीं है? बर्मा के अंदर आज नहीं बल्कि तकरीबन 200 साल से बर्मा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। 1600 या 1700 ईस्वी से जो है ये मुसलमानों पर जो है 1784 ईस्वी से गालिबन मुसलमानों पर वहां पर जुल्म हो रहा है। तो ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? बुद्ध मत यही जो है तालीम देता है, गौतम बुद्ध का यही जो है मंशा और मकसद था कि वो मुसलमानों को इस तरह से कत्लेआम करे
اور مسلمان جو بھاگنا چاہتے ہیں انہیں بھاگنے بھی نہیں دیا جاتا. ہاں، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے نیشنلٹی نہیں ہے، یہ یہاں کے شہری نہیں ہے. وہاں پر مسلمان گزشتہ تقریباً 600 سال سے مقیم ہیں. 600 سال پہلے بنگلہ دیش سے کچھ لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، اس وقت سے مسلمان وہاں پر بسے ہوئے ہیں. اور آج تم کہتے ہو کہ وہ نیشنلٹی ان کو نہیں دیں گے. ہمارا ہندوستان، ہمارے ہندوستان میں اللہ سے دعا ہے ایک صحیح رہنما کو عطا فرما، صحیح رہنما کو عطا فرما جو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو. 40,000 برمی مسلمان روہنگیا مسلم ہندوستان کے اندر ہیں، اور ہماری حکومت یہ بات اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ لوگ ہمارے ملک کو خالی کر کے چلے جائیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ ریفیوجیز کو جو ہے اپنے ملک میں بلائے، ان کو پناہ دے، بلکہ یہاں پر جو ہے ان کو باہر کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، اتحاد کو قائم کرو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجوہات جو آیت میں نے تلاوت کی، تفرقہ بازی، فرقوں میں بٹو گے تو ضرور بٹو گے. آج فرقوں ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن و حدیث کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم پسند نہیں کرتے. ہم فرقوں میں بیٹھ کے ہمارے اختلافات کو قیامت تک برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اختلاف ختم کرو مسلمان، اختلاف ختم کرو. دوسری چیز جو آج مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا مسلمانوں کے اوپر کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پہ لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ دسترخوان پہ کھانے کے لیے جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے آدمی، اس طرح مسلمانوں پہ کافر قوم ٹوٹ، وہی ہو رہا ہے. حدیث پوری کی پوری آج ہمارے سامنے اتر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میرے بھائیوں بیکار نہیں ہے. وہ انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہے. وقت آئے گا ایسا، اور وہ وقت آ گیا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلمانوں پہ کافر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں؟ فرمایا ہاں اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ مسلمان کم ہو گئے، مسلمان جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، زیادہ تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی. مرنا ہونے تو ڈرتے ہیں، اور دنیا کی محبت اللہ کی محبت نہیں. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اللہ کی قسم ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. اللہ کے نبی سے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، حقیقت میں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو اے نبی ان سے کہہ دو فاتبعونی کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، میری اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ میں جوڑ دیا. جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ لاکھ دعویٰ کر لے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف
اللہ سے دعا ہے اللہ مجاہدین کی بھرپور مدد کرنا اور مسلمانوں کی بھرپور مدد کرنا، مسلمانوں کی چوک طرف جہاں پر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی بھرپور مدد کرنا، اور عورتوں پر مردوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کو ہے اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کے نام سے دہشت گردی خود کرتے ہو اور مسلمان کو دہشت گرد کا نام دیتے ہو۔ آپ کسی بھی اینگل سے مسلمان کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ آپ داعش کو لے کر کے ISIS کو لے کر کے آپ مسلمان کو اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں تو آپ داعش کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں سن لیجیے، داعش کو مسلمان ہم نہیں سمجھتے، ہم ISIS کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ تکفیر کا عقیدہ ہے، داعش کا عقیدہ تکفیر کا عقیدہ ہے۔ تکفیر کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسا کہ دین کے اندر آدمی کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو کفر تک نہیں پہنچتا تو آپ اس کو کفر کا فتویٰ، کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو کفر تک نہیں پہنچتا، شرک تک نہیں پہنچتا تو آپ اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ داعش خارجی کا عقیدہ ہے، داعش کا عقیدہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، خارجیوں کا عقیدہ، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں اور دنیا کے تمام قوم سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ داعش کو لے کر کے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ داعش کا عقیدہ خارجیوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں خارجی اسلام سے خارج ہے، خارجی اسلام سے خارج ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا، کس بنیاد پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی تو کمپرومائز کے لیے جب بیٹھا گیا، جب کمپرومائز کے لیے بیٹھا گیا تو حضرت علی نے ایک تجویز رکھی کہ ایک آدمی میری طرف سے، معاویہ ایک آدمی تمہاری طرف سے، ہم دونوں کو رکھیں گے، دونوں کو حکم بنائیں گے۔ حکم کا معنی جج، حکم کا معنی کیا ہے؟ جج، جسٹس، حکم بنائیں گے، وہ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ ان کا بہترین جو یہ تجویز تھی اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان لیے۔ اب یہ دیکھنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، ان کے گروہ میں، ان کے ساتھ میں رہنے والے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ کہا کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے ایک مخلوق کو حکم بنایا، حالانکہ حکم تو اللہ ہے، حکم دینے والا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں فیصلہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لو ہوتا، چننا ہے، فیصلہ کرنا ہے تو کسی کو بنانا کہ اللہ یہاں پر آ کر کے فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا اس کو فیصل اور حکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ کفر نہیں ہے، انہوں نے کفر کہا۔ یہی عقیدہ اسامہ بن لادن کا بھی تھا۔ اسامہ بن لادن جہاں کافروں کو جو ہے کفر کہتے ہیں، یہ امریکہ، یہ برطانیہ کفر ہے، ہاں وہ کافر ہے، ان کو آپ کہیں